دوستو السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایم اے سیکنڈ سیمسٹر کے یو پی سی 121412201 UREC 204 آپشن 1 اسپیشل اسٹڈی آف این ادر سر سید کے بارے میں۔ آج ہم سر سید سبجیکٹ پر بات کرتے ہیں اور اس کے پرچے کے پر بات کرتے ہیں، کس طرح اس کا ایگزامینیشن ہال میں آپ کے سامنے کوشچن آ سکتے ہیں، کس طرح ہم ان کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے سب سے پہلی بات آپ کے سامنے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے یا بھی اس چیز کا دھیان رکھیں کہ یہ آپ کے سامنے ایک سیمپل پیپر پیش کیا جا رہا ہے جو پچھلے سال کچھ یونیورسٹی سے نکالا گیا تھا پیپر۔ تو ہم بات کرتے ہیں، آپ کے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ 70 نمبر کا ہمارا پیپر ہوگا اور 3 گھنٹے ہمارے دیے جائیں گے۔ اس میں اندر بات کرتے ہیں، نوٹ صرف 5 سوالات کے جواب لکھیے، نمبر مساوی یعنی نمبر برابر ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، سر سید کے علمی و ادبی کارناموں پر ایک مضمون تحریر کیجیے، یعنی سر سید کے جو علمی اور ادبی کارنامے تھے ان پر ایک ہمیں مضمون لکھنا ہے کہ یعنی کہ علمی ادبی کارنامے انہوں نے کون سی کتابیں لکھی، کن کن کتابوں میں آپ نے کون کون سا ذکر کیا ہے، یہ سب ہمیں پیش کرنا ہے۔ پھر اس کا دوسرا سوال ہے کہ سر سید کے سیاسی سماجی نظریات کا محاکمہ کیجیے، یعنی سر سید نے سیاسی اور سماجی حالات یعنی سیاسی حالات کس طرح آئے تھے اور ان کو کس طرح ان کو مشکلات کو دور کیا، اور سماجی نظریات کیا تھے لوگوں کے، اور سماجی نظریہ سر سید کا لوگوں کے ساتھ کیا تھا، کیا رویہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہمیں پیش کرنا ہے۔ پھر تیسرا سوال ہے آثار السنادید یا اسباب بغاوت ہند کا تعارف پیش کیے۔ آثار السنادید یہ سر سید کی کتاب ہے جس کے اندر دلی کی بتایا جاتا ہے کہ دلی کی پرانی عمارتوں کا ذکر اس کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ پھر اسباب بغاوت ہند یعنی 1857 یا اس سے دوسرے قبل جو دور تھے اس دور کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا سلوکیاں ہوئیں، مسلمان کس کس طرح کٹے یا مسلمانوں کو کس کس طرح دبایا گیا، مارا گیا، ان سب کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پھر سوال نمبر 4، سید کے رفقا میں سے کسی ایک کے علمی کارناموں کا جائزہ لیجیے، یعنی سر سید کے جو رفقا تھے جیسے مولانا محمد حسین آزاد تھے، شبلی نعمانی تھے، یعنی بہت سے حضرات ہیں جو سر سید کے رفقا میں سے بھی آتے ہیں، تو بہرحال ان میں سے آپ کسی ایک کو جانتے ہوں، کسی ایک پر آپ نے اچھی اسٹڈی کی ہو تو آپ اس کے بارے میں یہ پیش کریں گے۔ پھر 5 سوال ہے اردو تنقید اور سر سید احمد خان کے عنوان سے ایک مضمون لکھیے، یعنی اردو تنقید کیا تنقید کر رہی ہے، کس پر؟ سر سید احمد خان پر۔ تو وہ کیا تنقید کر رہی ہے؟ وہ جو تنقید جو کر رہی ہے وہ سر سید احمد خان پر جو کر رہی ہے تنقید، وہ ہمیں سر سید لکھنا ہے، ایک مضمون سر سید احمد خان پر لکھنا ہے۔ پھر 6واں سوال ہے کہ سر سید کی سوانح کے حوالے سے ایک مضمون یا خاکہ تحریر کیجیے، یعنی سر سید کی سوانح یعنی حالات زندگی، طرح سے میں بتاتا چلوں کہ حالات زندگی سمجھیے گا، اور کیا آپ سر سید نے بچپن میں کیسے تھے، سر سید پھر بڑے ہوئے تو کون کون سی تعلیم حاصل کی۔ سر سید کو بتایا جاتا ہے کہ جب سر سید بڑے ہو چکے تھے، اچھی خاصی تعلیم و تربیت پا چکے تھے، آپ کی جاب لگ چکی تھی دوسری کنٹری میں، تو آپ نے دیکھا کہ جب میری قوم اس طرح ڈبوئی جا رہی ہے، میری قوم اس طرح کٹ رہی ہے، تو میں دوسرے ملک میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہوں یہاں پر۔ تو پھر آپ اس دوسرے ملک سے آپ اپنے ہندوستان لوٹ آئے تھے اور آپ نے پھر ایک ادبی تحریک یا ادبی مدرسہ کھولا جو علی گڑھ تحریک اور بہت سی تحریکوں کے نام سے شائع ہوا، اور اسی کے چلتے چلتے پھر آپ نے غازی پور میں ایک سوسائٹی بھی قائم کی، اسی کے چلتے چلتے آپ نے انگریزوں کے ہاں نوکری بھی کی، اسی سے آپ چھوٹے چھوٹے پدوں سے آپ اونچے اونچے پروموشن لیتے رہے، آپ اونچے اونچے عہدوں پر فائز بھی رہے، یہاں تک کہ
جو چھوٹی-چھوٹی عدالت کچہریاں لگا کرتی تھیں، وہاں پر سر سید احمد خاں کو جج بھی مقرر کیا گیا تھا۔ بہرحال وہ بڑی تفصیل ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس چیز پر جب اسٹڈی کریں گے، جب پڑھیں گے تو آپ کو واقعی غور و فکر اور آپ حیرت انگیز ہوں گے کس طرح سر سید احمد خان نے اپنی قوم کے لیے، اپنے قوم کے بچوں کے لیے پڑھنے لکھنے کا جذبہ پیدا کیا، اور آج ہی وہ جذبہ ہے، اور آج ہی وہ لوگ ہیں جو ہم آج ہی ان لوگوں کا کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اتنا سب پڑھ پاتے ہیں۔ بہرحال وہ بڑی باتیں، وہ سیاسی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ سر سید سوال نمبر 7 ہے کہ سر سید کی سیاسی و تحریک عہد پر روشنی ڈالیے، یعنی سیاسی تحریک کس طرح کی تھی، تحریک آپ نے کون سی تحریک چلائی تھی، جو بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے، عہد یعنی اس زمانے پر روشنی ڈالیے، ٹھیک ہے۔ پھر سوال نمبر 8 سر سید پر لکھی گئی کسی ایک کتاب پر تبصرہ کیجیے۔ جو سر سید پر جو کتابیں لکھی گئی تھیں، بہت سے لوگوں نے آپ کو کافر کہا تھا، بہت سے لوگوں نے کچھ کہا تھا، بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اسلام سے پھر گیا ہے۔ بہرحال لوگوں کا کام ہوتا ہے کہنا اور ہمارا کام ہوتا ہے کرنا۔ اگر ہم ایک راستے پر صحیح گامزن راستے پر چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ترقی کی راہ پر ہم ضرور پہنچیں گے۔ پھر سوال نمبر 9 ہے خطبات سر سید کی افادت پر ایک مضمون لکھیے، یعنی سر سید کا جو خطبات ہے اس پر ایک مضمون ہمیں پیش کرنا ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے یہ 9 سوال پیش کیے گئے ہیں، اور اس کے نوٹ پر لکھا ہوا تھا کہ صرف آپ کو 5 سوال لکھنے ہیں اور نمبر مساوی ہیں، یعنی سب کے نمبر برابر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر یہ والا سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس کے نمبر زیادہ ہوں گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، سبھی کے نمبر برابر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اسٹڈی آف این ادر سر سید کا کوشچن پیپر آپ کے سامنے رکھ دیا، اسی سے آپ کو معلوم پڑ گیا ہوگا کہ کس طرح کے کوشچن آ سکتے ہیں۔ بہرحال السلام علیکم، ہوتی ہے پھر دوبارہ کسی ایک ویڈیو میں ملاقات آپ سے۔